اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج جمع ہو کر کچھ قرآن کا حصہ پڑھ کر اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم تمام کی دعا ہے کہ اللہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کے بدلے جو تیرا وعدہ ہے ایک ایک حرف کے بدلے 10 سے 700 گنا تک ہمیں اجر نصیب فرما، اور ہمارے نام اعمال میں یہ وقت ہمارے لیے قابل نیکیوں کا ثابت ہو انشاءاللہ، اور ہمیں جنت الفردوس میں بھی اس طرح مل کر بیٹھنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ تو یہ آیت نمبر 261 سے ہم اب پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ یہاں ہے دیکھیے، اسکرین تو نظر آ رہا نا؟ جی باجی الحمدللہ۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة۔ تو مثال الذین ان لوگوں کی ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، نفقہ ينفقون جمع کا صیغہ ہے، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، فی میں سبیل راستہ، اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ مانند اس جیسا ہے، حبۃ اس دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابیل جو اگاتا ہے 7 سنابیلا بالیاں، فی کل سنبلۃ ہر بالی میں 100 حبہ 100 دانے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم اور اللہ بڑا وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ آسان ترجمہ دیکھیے، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جسے چاہے بڑا چڑھا کر دے، اور اللہ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ تو الحمدللہ ہم انفاق فی سبیل اللہ، اس کے ایک دوسرے معنی کہتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ سوری کال آ گیا تھا۔ جی آواز آ رہی نا آپ؟ جی باجی۔ ہاں، تو انفاق فی سبیل اللہ، نفقہ خرچ کرنا، انفاق بھی خرچ کرنے کو کہتے ہیں۔ فی سبیل اللہ تو آپ سب جانتے ہیں اللہ کی راہ میں، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی یہاں پر فضیلت بتائی گئی ہے، اور وہ فضیلت کیا ہے؟ الحمدللہ غور سے سنیے، بہت باریک مثال ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین مثال بیان کرنے والا ہے۔ جتنی بھی قرآن میں جہاں جہاں بھی جس کے بارے میں جو مثال بیان کی گئی ہے نا، اس سے اچھی مثال کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی دیکھیے، ایک دانے سے جو کہ زمین میں ڈالنے سے ہم کو پتا بھی نہیں وہ اگے گا یا نہیں اگے گا، مگر انسان کو اس میں بہت ہی گہرائی سے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے یہاں پہ ایک معنی تو یہ نکلتے ہیں میری پیاری بہنوں کہ ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، کس طرح؟ اس طرح جیسے ہم
ایک دانے کو زمین میں ڈالتے ہیں اور زمین میں ڈالنے والا کسان یہ نہیں جانتا کہ اس دانے سے کچھ نکلے گا یا نہیں، بس وہ اپنا کام کر کر چلا جاتا ہے، گویا کہ اس سے لا تعلق ہو جاتا ہے زمین میں ڈال کر. تو اس کے بعد جو کام ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں نا. جس دانے سے نکلنا ہے اس سے پیداوار ہوتی ہے اور جس دانے سے نہیں ہونا ہے اس سے پیداوار نہیں ہوتی. تو ہمیں بھی میری پیاری بہنوں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس طرح بھول جانا ہے کہ اس کا بدلہ ہمیں صرف اللہ کے پاس ملنے والا ہے، دنیا سے ریٹرن کچھ نہیں لینا ہے. اگر ہم کسی کی مدد کریں، کسی کو کچھ دیں، تب ہمیں یہ سوچنا بھی نہیں ہے کہ اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں ہی ملے گا. اور آج کل ہماری حالت یہ ہے، کسی کو اگر ہم تحفہ بھی دیتے ہیں تو سوچتے ہیں ہم جتنے حساب سے اس کو دیں گے انشاءاللہ ہمارا جب وقت آئے گا تو صحیح ویسے ہی ہمیں لوٹائے گا. مجھے یہ سوچ کر، یہ جان کر تعجب ہوا تھا جب میں سمجھنے لگی تھی اس قرآن کو کہ اللہ تعالیٰ دیکھو کیسی مثالیں بیان کرتا ہے اور ہم کون سے درجے پہ ہیں. جہاں خاص اللہ ہمارے کو متوجہ کرانا چاہتا ہے نیکیوں کی طرف، وہیں پہ ہم کوتاہی کرتے ہیں. یہاں بول رہے ہیں زمین میں ڈال کے جب کسان بھول جاتا ہے، اس کو پتا بھی نہیں چلتا، پھر وہ ایک دانے سے 100 دانے نکلتے ہیں. سوچئے اگر ہمارا اخلاص اسی کسان کے مطابق ہوگا تو ہماری نیکیوں کا حساب کیسا ہوگا. اور ہم کسی کو اگر کچھ بھی کبھی زندگی میں ایک بار مدد کر دیں تو 100 بار جتاتے ہیں ہم نے اس کی مدد کی، آج اس نے ہمارے سلام تک نہیں کیا وغیرہ. بلکہ اللہ اکبر. دیکھو یہ نا بالکل ایک ایسی مثال ہے، یہاں پہ مردوں کو زندہ کرنے کی بھی مثال جڑ سکتی ہے. یعنی ایک زمین، مردہ زمین میں ہم جب مردوں کو دفن کر کے آتے ہیں ایک زمین میں، تو پھر وہ قیامت کے دن بھی ویسے ہی اٹھیں گے نا، پھر ان کا حساب کتاب ہوگا. پھر دنیا میں جب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم ایسا مت سمجھو کہ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جب خرچ کرو گے تو یہ مت سوچو کہ کم ہو جائے گا تمہارا مال، بلکہ اللہ اس کو بڑا چڑھا کے واللہ یضاعف لمن یشاء. اور لمن یشاء کیوں آیا ہے یہاں پہ؟ جس کو چاہتا ہے اللہ بڑھاتا ہے، سب کو بڑھاتا نہیں ہے. جس کی نیت، جس کا اخلاص، جس کے طریقہ سنت رسول کے مطابق ہو، جس کی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو، اسی کے لیے اللہ بڑھاتا ہے. یہ کئی گنا بڑا چڑھا کر دیتا ہے. دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے اگر ہم کریں گے تو ہمارا یہ خرچ کرنا بیکار ہو جائے گا. جو لوگ اپنا مال صرف اور صرف اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں نا، ان کی مثال ہے یہ بہت بڑی انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت ہے میری بہنوں. اس میں خرچ کرنے سے مراد جہاد میں بھی خرچ کرنا لے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو خرچ کرنے کے ہمارے ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کا بھی لے سکتے ہیں. نفلی صدقات ہیں، نفلی خرچ جو ہم دیگر نیکیاں کمانے کے لیے خرچ کرتے ہیں نا، اس کے لیے بھی آتا ہے. یہ ایک نیکی کا اجر 10 گنا بلے. پھر ایک حدیث میں آیا 10 سے 700 گنا بلے. یہ لیولز کیوں رکھے اللہ تعالیٰ؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے، یہ نیتوں کے حساب سے ہے. یہ بہت بہترین مثال ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کہ یہ یہاں پہ لوگ دیکھیے، مال سے محبت ہر کسی کو ہوتی ہے میری بہنوں، ہر کسی کو اپنے مال سے محبت ہوتی ہے. اور ایک پوائنٹ یہاں پہ میں بتانا آپ کو ضروری سمجھتی ہوں، اموالہم بلکہ آیا، دیکھ رہے ہیں آپ، بتاتی یہ لفظ دیکھیے، اموالہم
کیا مانا؟ اپنے مال. اس سے کیا مطلب سمجھے؟ اگر کوئی کہے میں چوری کر کے صدقہ کروں گا تو وہ ہوگا، اس کا صدقہ قابل قبول ہوگا، حالانکہ صدقہ کرنا اللہ کے لیے نیکی ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے کیا پوائنٹ بتایا؟ اپنے مال. کیونکہ انسان کو اپنے مال سے زیادہ محبت ہوتی. ہم جو محنت سے ایک مہینے کی جو تنخواہ آتی ہے، ایسے ہی جاؤ کچھ بھی کھا لو کر لو بلکہ ہم خرچ کر دیتے نہیں. اس کو پورے اصول کے مطابق، گھر کے خرچ اخراجات کے مطابق اس کا یہ حصہ، اس کا یہ حصہ، بلکہ ہم نکالتے نہیں نکالتے ویسا. تو اپنے مال کو جو اس کو تم محبوب رکھتے ہو اس کو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں نکالو. اور کیا امید رکھو اس سے؟ میرا رب اس کے بدلے مجھے کئی گنا بڑا چڑھا کر دے گا. کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء. یہ بھی بہت بڑا پوائنٹ ہے. اگر ہم خرچی کرنے بیٹھے ہیں تو پورا کمائے نا، اس سے پورا فائدہ حاصل کریں. کسی کا مال لوٹ کر، کسی یتیم کا مال ہڑپ کر خرچ کرنا وہ فائدہ در نہیں دے گا، بلکہ اپنے خرچ میں سے اللہ کی راہ میں نکالنا. اور زیادہ یہاں پر ابھارا گیا ہے جہاد میں اللہ کی راہ میں نکالنا. کیوں؟ جہاد تو اسلام کے خاطر کیا جاتا ہے نا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے. وہاں پہ کوئی نہ دیتے، چل دو چھوڑ دو دیکھیں گے دوسرے بندے ہیں سمجھتے. ہر کوئی اگر ایسا سمجھے تو کوئی بھی نہیں دے گا، اور ہر کوئی یہ سمجھ کے دے گا میری جتنی استطاعت ہے اس میں سے یہ حصہ اللہ کے رسول کو دوں گا میں. جیسا کہ صحابہ نے کیا تھا نا جنگ تبوک کا وہ واقعہ، آپ لوگوں کو یاد ہی ہوگا، میں ریپیٹ نہیں کروں گی. حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا مال لائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا پورا مال لائے. کیوں لاتے تھے وہ لوگ؟ ایک آدمی تو اپنے ایک احسان نہ جتلائیں. یہ خود بخود باہر آ جا رہی، میں پتا نہیں میرے سے نہیں ہو رہا. چلیے اللہ مدد کرے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. تو میں بتا رہی تھی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بہت زیادہ فضیلت قرآن اور حدیث میں آئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے والا بنائے. اور انفاق فی سبیل اللہ کوئی فضیلت صرف اس شخص کو حاصل ہوگی جو مال خرچ کر کے احسان نہیں جتلاتا، نہ زبان سے ایسا کلمہ تحقیر ادا کرتا ہے جس سے کسی غریب یا محتاج یا جس کی اس نے مدد کی اس کا دل ٹوٹے اور اس کو تکلیف محسوس ہو.
کیونکہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے کلام نہیں فرمائے گا. اللہ اکبر. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے کلام نہیں فرمائے گا. ان میں سے ایک احسان جتلانے والا ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 171. اللہ ہمیں اس بات پہ عمل کرنے والا بنائے. آگے دیکھیے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا عذا لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بہت پیاری آیت ہے. اللہ تعالیٰ پھر آگے اسی کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کو 1 دانے کے بدلے 100 دانوں کا ثواب ملے گا. 100 دانے اگیں گی اور ہر ایک 7 بالیں اگیں گی. 7 بالیوں میں ایک بالی میں 100 دانے بولتے 1 سے 700 درجے تک کا انشاءاللہ اجر و ثواب حاصل ہو سکتا ہے بشرطے کہ ہماری نیت اور ہمارا عمل صرف اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہو. اس کے بعد آگے بتا رہے پھر اس میں کیا باتیں ملحوظ ہونی چاہیے. الذین وہ لوگ جو ينفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم پھر سے آیا اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں پھر ثم پھر لا یتبعون نہیں پیچھے لگاتے ما جو اس نے خرچ کیا ہے انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا ہے منن احسان جتلانا ولا اذن اور نہ ایزا دینا تو ان کے لیے لہم اجرہم ان کے لیے ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ماشاءاللہ. کیا بتا رہے ہیں اس بات میں؟ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ تو وہ احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی تکلیف دیتے ہیں تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. ان پر نہ تو کچھ خوف ہے اور نہ وہ اداس ہوں گے. دیکھیے کیا معنی اس کے, کیا مطلب کہ خرچ کر رہے ہیں نا, اللہ کا حکم آ گیا آپ خرچ کر دیے تو پھر اس کے بعد یہ بات یاد رکھو کہ نہ تم احسان جتلاؤ اور نہ ہی کبھی کسی موقع پر تم کچھ ان کو یاد دلاؤ. جیسا کہ دیکھیے بہت سی جگہ آج کل ایسی بھی ہے نا خالی چیریٹی کے نام پہ ہم دے دیتے, وہاں کون کتنا کیا کرنے والا ہے, آپ کا پیسہ کس کو لگ رہا ہے وہ سب نہیں معلوم رہتا, انجان رہتے. تو ایسا ہی انجان اس شخص سے بھی رہو جس کو آپ جانتے ہوئے خرچ کریں. سمجھ رہے میری بات؟ ایسا بھول جاؤ گویا آپ دنیا میں اس کا فائدہ نہیں لینا چاہ رہے بلکہ آخرت میں جو بھی ہونا ہے آپ کو اس کے بدلے ہونا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک دوسری جگہ کیا فرمایا, اللہ کی راہ میں قرض حسنہ دو. بلے قرض کیوں دے, ہماری اتنی اوقات ہے ہم اللہ کو قرض دیں, بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بول رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے بندوں پر خرچ کرو گے, اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے, اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی خاطر, اپنے علم کو بڑھانے کی خاطر خرچ کرو گے تو تمہارا وہ خرچ کرنا اللہ اپنے ذمے قرض سمجھے گا. اور قرض کی کتنی اہمیت ہے معلوم نا, کسی سے اگر ہم قرض لیں تو اس کو ادا کرنا ہے, مرنے کے بعد بھی اس کے پیسے سے ادا کرنا ہے. پورے سورہ نساء میں وارثین کو اس کا ورثہ دو, بلکہ تو قرض کی اتنی اہمیت ہے. تو اللہ قرض حسنہ مانگ رہی. کون ہے جو اللہ کی راہ میں قرض حسنہ دے؟ اللہ اس کو بڑا چڑھا کر دے گا. ہم اپنی حیثیت سے اللہ کی راہ میں دے رہے اور اللہ اپنی حیثیت سے اس کو بڑا چڑھا کے دے گا. تو یہ مال ہمارا دنیا میں ہم خرچ کرنے کا موقع ملا, یہ غنیمت جانیے. تو اس سے آپ آخرت میں اپنے لیے کچھ پراپرٹی جما رہے سمجھیے میری بہنوں. آخرت میں دنیا میں پراپرٹی خریدنے کے لیے ہم کتنا پیسہ جماتے, کچھ کھانا دل والا, کچھ پہننا دل والا, کچھ لینا دل والا, تو بھی ہم جماتے نہیں جماتے. تو اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ خرچ کریں گے تو وہ آپ کا خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آتا کہ اس کو کئی گنا بڑا چڑھا کر اللہ آپ کے لیے وہاں پہ رکھتا.
جو اصل زندگی ہے، جو لامحدود زندگی ہے، تو اس کی شرائط ہوں گی نا. پھر کیا ایسے ہی خرچ کر دیں گے؟ احسان جتلا لو، کچھ بھی کر لو؟ بلکہ نہیں، اللہ ایسا ہمیں پاک و صاف کر رکھنا چاہتا میری بہنوں، کسی کا دل بھی ہماری طرف سے دٹنا نہیں. مگر ہم جاہل گوار، علم رکھنے کے باوجود معمولی سائل آئے تو اس کی پکار کو ہم بیزار ہو جانے والے. ہم کب احسان نہیں جتلانا؟ اللہ معاف کرے. بہت سے نیک لوگ ہیں آج بھی الحمدللہ جو اس طرح خرچ کرتے ہیں جس طرح اللہ قرآن ان سے طلب کر رہا ہے. سائل سے نرمی اور شفقت سے بولنا، یہ دعائے کلمات ہیں. یہ جو سکھا رہا نا اللہ تعالیٰ ہمیں، یہ ایسے کلمات ہیں جس سے ہماری زندگی سنور سکتی ہے، بدل سکتی ہے، نمونہ بن سکتی ہے دوسروں کے لیے. کتنی پیاری بات ہے. نہ اس میں احسان جتلانا ہو، مننا ولا اذا، اور نہ تکلیف دینا ہو. اللہ اکبر. تو پھر رنج مت کرو. ولا کیا ہے اس کا نتیجہ؟ کیا رزلٹ کیا مل رہا؟ سام میں بول دے رہے جو ایسا کریں گے ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس کا رزلٹ آ گیا. اور نہ ان پر خوف ہوگا. کا خوف؟ مال ختم ہونے کا خوف، ڈر. خرچ کرے تو بظاہر مال تو ختم ہوگا نا. ماں خرچ کریں گے ہم کسی کے پاس، چاہے کوئی چیز بھی لے تو مال تو ختم ہوگا، دوسری چیز آئے گی. تو یہاں پہ خرچ کرنے سے دوسری چیز بظاہر نظر نہیں آ رہی، مگر خوف ہوتا کہ مال میرا چلے گیا. بلکہ تو مت سمجھو، یہ خوف دل سے نکال دو. اور نہ رنجیدہ ہو کہ آگے میرے ساتھ کیسا ہوگا، میرا مال ختم ہو گیا، میں کیسا جیوں گا، میرے کو کھانا ملتا کہ نہیں کی. ایسا ہرگز مت سوچو. تم اللہ کی راہ خاطر اپنے ماں باپ پہ، اپنے بھائی بہن پہ، اپنے رشتہ داروں پہ، جس پہ بھی خرچ کر رہے نا، اللہ اس کا ذمہ دار ہے. اللہ اس کو کبھی بھوکا نہیں رکھے گا، اللہ کبھی اس کو محتاج نہیں کرے گا. اللہ کا فرمان ہے، کیا جھوٹا ہو سکتا؟ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوں گے اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے. سبحان اللہ. انشاءاللہ اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں. اللہ ہم سب کو ایسا خرچ کرنے والا بنائے. آپ کو ایک بات بتاؤں میری بہنوں، میں نے آج ہی غور کیا، دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا اللہ کے حکم سے ہی ہوتا نا. آفٹر آل ہم اگر منہ دھونے حمام میں گئے، وہاں 2 صابن رکھے ہوئے ہیں، جس صابن پہ ہمارا ہاتھ پڑتا نا وہ لینا بھی اللہ کی تقدیر میں سے تھا. میں یہ سوچ رہی ہوں کیا مطلب، یہ کیا چھوٹی بیکار مثال سنائی، سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ مگر اس طرح اللہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے ہم. ہر چیز کا ہونا بغیر اللہ کے حکم کے نہیں ہے. ہمیں صرف اس کی رضا ڈھونڈنی ہے ہر چیز میں. چھوٹے سے چھوٹے کام میں بھی اللہ کی رضا ڈھونڈیں گے ہم. آج کیا پکانا ہے سوچنا ہمارا کام ہے، پکانا ہمارا کام ہے، مگر ذہن میں کون ڈال رہے ہیں؟ اللہ ہی ڈال رہے نا. آج یہ کھا لیں گے، چلو الحمدللہ، چلو آج دال بنا لیں گے. یہ چاہتے اللہ چاہتے اس کو ہر وقت یاد کرو. کسی سے بات کر رہے ہیں تو اللہ کو یاد رکھو، کہ تاکہ ہمارے منہ سے کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کی چغلی نہ ہو، جھوٹ نہ نکلے. ہم بس بڑے آسان طریقے سے اللہ کو بھول جاتے. ارے کوئی نگران نہیں ہے جی ہمارا، یہ فرشتے بھی نہیں دکھ رہے، مگر دنیا تو گواہی دے رہی نا. یہ جو تجربات ہے، یہ جو دنیا چل رہی ہے، جس بنیاد پہ چل رہی ہے، یہ جو سلسلے چل رہے ہیں، یہ تو گواہی دے رہے نا. اگر ہم آج غلطی کریں گے تو اس کا بدلہ ہمیں آج نہیں تو 4 دن کے بعد ضرور ملے گا.
اللہ یہ ایک بات سوچو، اللہ کے رسول تو جنتی تھے نا، صحابہ تو جنتی تھے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، عشر مبشرہ، وہ پھر کیوں ڈرتے رہتے تھے؟ کیوں ان کے دلوں میں خوف تھا؟ کب کچھ بھی ہو سکتا، اللہ تو ہمارے سنبھال لے، یہ ہمارے منہ سے کسی کے خلاف تکلیف دہ ورڈ نہ نکلے۔ اللہ ہمیں بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ تو آگے دیکھیے، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ قول اچھی بات کہنا، معروف اچھی بات کہنا، ومغفرۃ اور درگزر کرنا۔ مغفرت کیوں مانگ رہے ہم؟ استغفر اللہ، کیا مانے؟ اللہ تو معاف کر دے، درگزر کر دے ہمارے گناہوں کو۔ خیرن بہت بہتر ہے، من صدقۃ اس صدقے سے، یتبعها اذى جس کے پیچھے ایذا دینا یعنی تکلیف پہنچائی جائے۔ واللہ غنی اور اللہ بڑا بے پرواہ، حلیم نہایت ہی بردبار ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ نرم بات کہنا اور معاف کر دینا۔ دیکھو یہاں پیسہ بھی خرچ نہیں ہو رہا، غور کریے، نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے، اور اللہ تو بے نیاز ہے اور بردبار ہے۔ میں بولی نا آپ کو، اللہ الگ الگ، یہاں دوسری رحیم بول سکتے تھے، رحمان بول سکتے تھے، رازق بول سکتے تھے، مگر بے نیاز کیوں بولے؟ یہ اللہ کو ہمارے چھوٹے موٹے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جس کو دینا ہے دے دیتا اپنی طرف سے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، غنی بے پناہ مالدار ہے، حلیم بردبار ہے۔ بردبار مانے صلاحیت سے خرچ کرنے والا، ایسے ویسے خرچ کرنے والا نہیں، کس کو کب اور کیسا دینا۔ میں نے رب کے معنوں میں کہا تھا، یاد ہوگا، جس کو جس وقت جتنی اور جیسی ضرورت ہے اس طریقے سے خرچ کرنے والا رب ہے ہمارا۔ وہ تو بے نیاز ہے میرے مالک، ہم اس کے محتاج ہیں۔ کیا مطلب؟ اچھی بات کہو، پیسہ بھی خرچ نہیں ہو رہا اس میں، مگر تم قول معروف اچھی بات کہو، مغفرت اور معاف کر دو۔ غلطیاں ہوتے، انسان سے ہی غلطیاں ہوتے، مجھ سے ہی غلطیاں ہو رہی، مگر معافی مانگ لو جس کے ساتھ آپ نے غلطی کی، یا آپ کے ساتھ کسی نے کی تو معاف کر دو۔ یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے تکلیف آئے، یعنی اللہ کو ایسا صدقہ پسند نہیں۔ تم نہیں خرچ کر رہے، ٹھیک ہے مت کرو، مگر لوگوں سے ہنستے ہوئے چہرے سے ملو، نرم بات کہو، مگر ریاکاری نہیں ہونا۔ ہنسو بولے، دکھاوے کا ہنسنا بھی الگ رہتا، معلوم، ویسا نہیں ہنسنا ہے، خوش دلی، محبت، انشاءاللہ۔ تو ایسا صدقے سے، پیسہ خرچ کرنے سے بہتر ہے تم یہ دو کام کر لو، یعنی اچھی بات کہو اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دو، تو انشاءاللہ اللہ بھی ہماری غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور مغفرت کا مطلب کیا ہے معلوم؟ سائل کے فخر اور اس کی حاجت کا لوگوں کے سامنے عدم اظہار اور اس کی پردہ پوشی ہے، اور اگر سائل کے منہ میں سے کوئی نازیبا بات نکل بھی جائے تو اسے چشم پوشی بھی اس طرح شامل ہو جائے، یعنی سائل یعنی مانگنے والے سے نرمی اور شفقت اور صدقے سے اچھی طریقے سے نہیں ہے آپ کے پاس کسی سے دینا، تو اچھے انداز سے اس کو معاف کر دو، معافی مانگ لو، یعنی معاف کر دو، نہیں ہے بول دو، بلکہ اس کو ذلیل مت کرتے پھرو، انہوں مانگنے آئے تھے ہمارے پاس قرضہ، انہوں ایسا کرے انہوں ویسا کرے، ایسا لوگوں کے سامنے دوسروں کو تکلیف مت پہنچاؤ، کیونکہ
اچھی بات کرنے کو اللہ کے رسول نے صدقہ کہا ہے. کیا ہے حدیث؟ وہ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے، پاکیزہ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا تم کسی بھی معروف یعنی نیکی کو کبھی بھی حقیر مت سمجھو، یعنی چھوٹا سا چھوٹا بولے نہیں، آگ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ اگرچہ کہ ایک کھجور کی گٹلی کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یعنی ایک کھجور صدقہ کر کے ہی تم اللہ کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو. اور وہ کیا ہے؟ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنے کو بھی حقیر مت سمجھو. کیا ہے؟ سلام کرتے ہوئے اپنے بھائی سے مل، یہ بھی اللہ کی راہ میں بہت بڑی چیز ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. دیکھیے ہم لفظی ترجمہ تو آپ لوگ میرے خیال سے لکھ رہے ہی نا، یاد کر رہے ہیں. ہم نارمل ترجمہ کر کے یہ آج کا چیپٹر ختم کر دیں گے، کیونکہ کیا ہے اس میں صدقے کی اور انفاق فی سبیل اللہ کی تشریح ہے. تو میں نارمل ترجمہ کر دے رہی ہوں، آپ سنیے. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، آپ کو یاد ہوگا اس سے خاص میں نے کہا تھا جب بھی اللہ تعالیٰ یہ الفاظ سے ہمیں مخاطب کرتے ہیں، ہماری ایمان کی صفت سے ہمیں مخاطب کرتے ہیں، یہاں پہ بہت ہی اہم حکم دینے کی یا کسی کام کی طرف متوجہ کرانے کی ضرورت رہتی ہے. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اے ایمان والو، اپنی خیرات کو احسان جتلا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرنا. دیکھ رہے پھر وہی بات کیوں ریپیٹ کر رہے ہیں بھائی؟ کیونکہ جس حکم کو اللہ تعالیٰ تاکید سے روکتے وہی حکم ہم سے شیطان کرانا چاہتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس حکم سے اللہ تعالیٰ ہمیں روکنا چاہتے، جس کام سے، جس فعل سے ہمیں دور رکھنا چاہتے، شیطان کو مزے آتے اور آپ تجربہ کر سکتے، وہی کام میں آج ہم زیادہ ملوث تھے. اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر برباد نہ کرنا. جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ پر ایمان رکھے نہ قیامت پر، تو اس کی مثال اس پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زوردار مینا برسے اور وہ بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے اس کو. کیا مانے معلوم؟ ریاکار کی مثال دے رہے ہیں. اس صاف چٹیل صفوان کس کو بولتے؟ صاف چٹیل پتھر. اس پتھر پہ کچھ مٹی ڈال دو آپ، کتنی دیر رہتی؟ وہ ہوا سے چھوٹ جاتی، یا تو بارش برسی تو اور کا چکنا ہو گیا وہ، مگر صاف چٹیل میدان بن جاتی. تو اس کی نیکی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، بیکار ہو جائے گا اس کا خرچ کرنا. وہ بتا رہے کیونکہ وہ ریاکاری کر رہا ہے نا، وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ پر ایمان رکھے نہ قیامت پر. یعنی اس کو آخرت میں اس کا بدلہ نہیں چاہیے، لوگوں سے اس کو صرف واہواہی چاہیے، تو وہ واہواہی اللہ تعالیٰ دے دیں گے اس کو اور ختم ہو جائے گا. پھر آگے دیکھیے اس کے اپوزٹ جو انسان ہے، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اس کے برخلاف ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگی اور اللہ ان کافروں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا. سوری، یہ اوپر کا ہی ترجمہ تھا. ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال، بولی نا فرسٹ ریاکار لوگوں کی مثال دے کے پھر اب نیک لوگوں کی مثال دے رہے اللہ تعالیٰ. ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو اور زوردار بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا لائے، اور اگر اس پر بارش نہ بھی برسے تو پھوار ہی کافی ہے اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے.
واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. دیکھ رہے کتنی پیاری مثال ہے. یہ اہل ایمان کی مثال ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور ان کا خرچ کیا ہوا مال اس باغ کی مانند ہے جس پر فضا مقام اور بلند چوٹی پر ہو. اگر زوردار بارش بھی آئے تو بہہ کر چلے جائے، جتنی ضرورت ہے باغ کو اتنا پانی لے لیتے، باقی کا مال بہہ کے پانی چلے جاتا. پھر مال کیا کرتا، پھر وہ باغ کیا کرتا، اپنا پھل دگنا دیتا اس وقت. اور اگر اتنی بارش بھی نہ ہو، صرف ہوا، ٹھنڈی ہوا ہی چلے، ہلکی سی پھوار اور شبنم ہی اس کے لیے کافی ہو جاتی. اس طرح ان کے نفقات بھی چاہے کم ہو یا زیادہ اللہ کی راہ میں کئی کئی گنا اجر و ثواب کے باعث ہوں گے. جنتین اس زمین کو کہتے ہیں جس میں اتنی کثرت سے درخت ہوں جو زمین کو ڈھانک لے، یا وہ باغ جس کے چاروں طرف باڑ ہو اور باڑ کی وجہ سے باغ نظروں سے پوشیدہ ہو. یعنی جنت کو بھی کیوں بولتے، ہریالی رہتی نا، اس کے نیچے سے نہر طرف ہریالی ہریالی نظر آتی ہے. تو ہم یہیں پہ بس کرتے ہیں. اللہ ہمیں اور بہترین انداز میں کلاس کرنے والا بنائے. ہم سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں اللہ اس کو دور کر دے، ہمیں معاف کر دے اور ہم سے راضی ہو جائے. آمین ثم آمین. آج جو کچھ ہم نے پڑھا ہے انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں، ہمیں یہ باتیں اپنے ذہنوں میں رکھنے والا اور اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کر کے آخرت میں اپنے لیے کئی گنا اجر و ثواب کمانے والا بنائے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ.